میں ہم جانتے سمجھتے پڑھتے ہیں جنت کی دیوار کی ایک اینٹ چاندی اور ایک سونے کی ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا۔ تعمیر کا یہ انداز تھا کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی اور گارا کستوری کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، کلام کیا، اور اس نے کہا، فرشتوں نے کہا، اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ جنت کی کوئی چیز ناخون سے بھی کم مقدار میں ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے۔ جنت کا ایک آدمی جھانکے تو اس کے کنگن سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو۔ جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بھلا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش زدہ شخص جو جنتی ہوگا اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو جنت کا چکر لگوا، سو فرشتے اسے جنت کا چکر لگوائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا، آدم کے بیٹے کیا تو نے دنیا میں کوئی تنگ حالی یا ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ وہ کہے گا، تیری عزت کی قسم میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو مجھے ناپسند ہو۔ سب سے اعلیٰ اور خوبصورت جنت جنت الفردوس ہے جو عرش کے سائے تلے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ النحل آیہ نمبر 106 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ 105 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ اس میں جو ہے 106 میں جو ہے ظلم کی داستان ہے، جو کچھ صحابہ پر ظلم ڈھائے گئے صرف ایمان لانے کی وجہ سے، حضرت عمار پر، ان کے پورے خاندان پر، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہما پر، اور ہم ان کی فضیلت بھی جانیں گے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمد للہ العلیم الحکیم الذی وسع کل شیء علما وأحاط بكل شيء عزة وحکما، احمدہ سبحانہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو عزت اور قوت اور حکمت سے گھیرا ہوا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرتی ہوں، پاکیزہ اور بابرکت حمد۔ تو سورۃ النحل ہے ہماری، آپ کو معلوم ہے سورۃ النحل، اور ہم پڑھ رہیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 106 ہے، اور ہمارا جز ہے 14 جز ہے انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 106 سورۃ النحل، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ جو کوئی کفرا کفر کرے باللہ ساتھ اللہ کے، من بعد بعد ایمان لانے کے، اللہ سوائے من اس کے جو اکرہا مجبور کیا گیا، وقلبہ اور قلب دل ہو اس کا، وقلبہ اور دل اس کا، مطمئن ہے بالایمانی ایمان پر، ولیکن اور لیکن من جو کوئی شرح کھول دے، بالکفر کفر کے لیے، صدرن سینہ، فعلیہم تو علا پر، فعلیہم تو ان پر، غضب ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ولہم لا لیے ہم ان کے، ولہم اور ان کے لیے ہے، عذاب عظیم بہت بڑا۔ رننگ ٹرانسلیشن 106۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ آیت ہے، اس کا شان نزول ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت
عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ من کفرا باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان، بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اس کا دل ایمان پر برقرار ہو۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے، وہ ایمان لا چکا ہو، ٹھیک ہے، اور من بعد ایمانی ومن کفر باللہ من بعد ایمانی، وہ جو ہے ایمان لا چکا ہو لیکن اس شخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لے، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، تو وہ کافر نہیں ہوگا، نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی، نہ اس پر دیگر احکام جو کافر پر لاگو ہوتے ہیں وہ اس پہ لاگو نہیں ہوں گے۔ تو یہاں یہ جو ہے نا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے۔ تو اکرہ جو ہے نا، کاف را ہا، کرہن سے نکلا ہے، یعنی ناپسندیدگی سے کوئی کام کرنا، زبردستی کوئی کام کروایا جائے۔ تو یہی ہوا تھا، وقلبہ مطمئن، اور ان کا دل ایمان پہ برقرار ہو۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ وہ جو ہے ایمان لے آئے تھے، ایمان پہ دل ان کا مطمئن تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی ایمان لاتا تھا تو مکے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ ان پہ بہت ظلم کیا جاتا تھا، تو بہت سے لوگ جو شروع میں ایمان لائے ان پہ ظلم کیا گیا، تو ان پہ بھی بہت ظلم کیا گیا تھا۔ تو اکرہا، تو ایمان لانے کے بعد ان کو زبردستی ایسے کلمات کہنے پہ مجبور کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اور ان کے جو بت تھے ان کے فیور میں تھے، ٹھیک ہے، ان کو مجبور کیا گیا۔ تو یہی بات یہ بتائی گئی ہے کہ تو ایسے لوگوں کو جن جان بچا، یعنی ایسا مجبور کیا جائے، ایسی زبردستی سے دین کے خلاف ان سے بات کہلوائی جائے، ایسے کلمے کہلائے جائے، اگر وہ نہ کہے تو ان کو مار ڈالا جائے، ان کی جان کا خطرہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہی کیا گیا عمار بن یاسر کے ساتھ۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ جس پہ جبر کیا جائے، جس پر زبردستی کیا جائے، اس دل اس کا ایمان پر ہو۔ اور پھر اس کے بعد وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے، یعنی خوشی سے، فَعَلَيْهِمْ، جو خوشی سے ایمان لے آئے، ایمان لا کر کفر پر چلے گئے، پہلے تو ایمان لائے پھر کفر پر چلے گئے، تو ایسے لوگوں پر فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے عظیم بڑا عذاب ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوں گے نا، ایک تو ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور کفر اس لیے کرنا پڑا کہ زبردستی ان کو کفر کے کلمات کہلایا جائے، عملاً یا فعلاً کو ایسا کام کروایا جائے، زبردستی جو کافر ہے ان سے کام کروائے، جو عمار بن یاسر کے ساتھ ہوا، اور ان کا دل مطمئن ہو اور جان بچانے کے لیے ایسی ان کو کفر عملاً یا فعلاً کروایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے یہ جو اپنی دل کی خوشی سے ایمان لا کر کفر پر چلے گئے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب اور ان پر عذاب ہے اللہ کا۔ تو یہ مرتد ہونے کی سزا ہے کہ وہ غضب الہی اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے، اور اس کی دنیاوی سزا قتل ہے، حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اب ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں، ہم جانتے سمجھتے ہیں اس آیت 106 کی روشنی میں کہ ان پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے۔ ان کے والد کا نام، میں تھوڑی سی وہ کر دوں، پھر حدیثوں میں ہم دیکھیں گے، حدیثیں بھی آتی جائیں گی آپ کے ساتھ یہ مطلب اسکرین پہ۔ تو اہل یاسر، عمار بن یاسر نا، تو عمار رضی اللہ عنہ کے والد کا نام یاسر تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا۔ تو یہ پورا خاندان مسلمان ہو چکا تھا، اس خاندان کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، یعنی ظلم کی ایک پوری داستان ہے صرف ایمان لانے پر۔ اور پھر ان کی فضیلت بھی ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا عمار بن یاسر کے بارے میں۔ تو کیا ہوا تھا کہ تھوڑی سی میں کر دوں، پھر اس کے اسکرین پہ آتی جائیں گی حدیثیں۔ پہلے جن لوگوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا وہ 7 لوگ تھے، 7 افراد تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ تو قرآن نازل ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر، عمار، ان کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہ، سب یہ 7 جو تھے پہلے مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔
پھر اس میں یہ عمار بن یاسر بھی شامل تھے، ان کی والدہ بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاندان جو ہے تاریخ اسلام میں ان پہ بہت ظلم، بدترین تشدد ہوا ان پر، انہوں نے بدترین جو ہے تشدد برداشت کیا، اور یہ بڑے ان پہ بہت ظلم ہوا۔ ان کی مثال تو جس کو کہتے ہیں نا اردو میں ضرب المثل ہے، ایسی ظلم کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بنو مخزوم قبیلہ جو تھا، تپتی دوپہر میں ان بیچاروں کو نکال کر لے جاتے اور مکے کے آگے بنے ہوئے پتھروں پر لٹا کر انہیں ہولناک تشدد کا نشانہ بناتے، ان پہ بہت تشدد کرتے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اس وقت ان پر تشدد کیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمیں حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین اسلام کے گھر والے تھے، دونوں ایمان لے آئے، سب پورا خاندان ایمان لے آیا تھا، ان کے والد، وہ خود، ان کی والدہ سمیہ، اور بنو مخزوم ان کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے اہل یاسر کو فرمایا، اے آل یاسر صبر اختیار کرو، کیونکہ تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت مسلم بن لخم تھا، ٹھیک ہے۔ اس خاندان سے خصوصاً اور اہل اسلام میں سے عموماً سب سے پہلی شہید ہونے والی شخصیت حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ بن خبات رضی اللہ عنہ تھی۔ اب دیکھیں ان کے ساتھ کیسا ظلم ہوا کہ ابو جہل جو اس کو لعین کہا گیا کہ اس پہ لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ابو جہل لعین یعنی اس پہ لعنت ہو، اس نے کیا کیا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے دونوں پیر یعنی دونوں ٹانگیں جو ہے الگ الگ اونٹ کی دو ٹانگوں سے باندھ دی، اور جو ہے ان کی شرمگاہ میں نیزہ یا برچھا مارا، اور اس شرمناک ظلم کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئی، استغفر اللہ۔ یہ ظلم ہوا ان کی والدہ کے ساتھ۔ ان کے شوہر یعنی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، کون حضرت یاسر، کون عمار بن یاسر کے بعد بن یاسر نا، تو یاسر عمار رضی اللہ عنہ کے والد ہوئے اور سمیہ کے شوہر ہوئے۔ تو ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی کافروں کا عذاب سہتے سہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ پیارے ہو گئے، وہ اتنا عذاب دیتے تھے کہ وہ ان کو موت آ گئی۔ اور ان کے بیٹے عبداللہ بن یاسر، تو عمار رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن یاسر یعنی کہ سمیہ رضی اللہ عنہ اور یاسر رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے عبداللہ بن یاسر کو تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ تو یہی بات جو ہے تاریخ اسلام میں ہمیں ملتی ہے کہ بدترین تشدد برداشت کرنے والے مظلومین کون تھے؟ اہل یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان، عمار بن یاسر کے والد کا خاندان، یہ سب لوگ ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے جو ظلم ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ عمار بن یاسر کنیت ابو یقظان، جلیل القدر صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام یعنی سب سے پہلے 7 جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ ان میں سے ایک تھے، اسلام لانے والے یعنی قدیم الاسلام، اور مہاجرین اول میں سے ہیں۔ اور یہ ان مصیبت زدہ مہاجرین اول کون تھے؟ جو حبشہ کو بھی ہجرت کر کے گئے تھے نا، پہلے حبشہ کی بھی ہجرت ہوئی تھی، پھر مدینہ ہجرت ہوئی، تو مہاجرین اول میں سے ہیں، اور یہ ان مصیبت زدہ صحابیوں میں سے ہے جن کو کفار مکہ نے اس قدر ایذائیں دی کہ جنہیں سوچ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت عمار بن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے۔ یاسر کون؟ عمار بن یاسر کے والد، ٹھیک ہے۔ اور حضرت سمیہ جو عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے دونوں ٹانگیں جو ہیں اونٹ کے ساتھ جو ہے باندھ دی، اونٹ کی ٹانگوں کے ساتھ، اور ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں ایسی شرمناک ظلم کی وجہ سے۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ تھیں، ٹھیک ہے۔
عورتوں میں کون تھی پہلی شہیدہ؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد کا نام خیاط تھا، اور یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور ضعیف تھی، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غلامی میں تھے نا یہ لوگ، تو اس لیے ان کو جو ہے ان پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ بعد میں جو ہے ان کو آزاد کر دیا تھا ان کے مالک نے۔ عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا تھا، ان کو پانی میں بھی غوطے کھلائے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ہوش حواس کھو بیٹھتے تھے۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوراً انہوں نے مشرکین کی بات مان لی۔ پھر کچھ لوگ گئے، روایتوں میں ملتا ہے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ خبر دی کہ عمار رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے کہ آپ کو گالی دی ہے ان کے کہنے پہ، اور لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر کا ہے۔ پھر تو ان کو بھی خبر پہنچ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، پھر یہ خود بھی پہنچ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمار بن یاسر روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ، جو آپ پڑھ رہے ہیں، من کفر، دیکھیں اس میں آیت بھی ریڈ میں، من کفر باللہ بعد ایمان الا من اسکر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے۔ لیکن جسے مجبور کیا جائے، جیسے ان کو تو مجبور، جو اپنی دل کی خوشی سے ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو اس پہ اللہ کا غضب بھی ہوگا اور عظیم عذاب بھی ہوگا۔ لیکن جو مجبور کیا جائے، کہ ان کو تو مجبور کیا گیا تھا کہ تمہیں کہنا ہی پڑے گا، ان کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے اور ان کی جان کا خطرہ تھا عمار بن یاسر کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت ہو گئی تو بہت سے مسلمان مکے میں رہ گئے تھے، جس میں بچے تھے، عورتیں تھیں، بعض جو ہے کمزور مرد تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، تو وہ مدینہ ہجرت کر کے نہیں آ سکے تھے، تو انہوں نے بھی اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ ان کو تو مار ہی ڈالتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ جس پہ زبردستی کی جائے، جس کی جان کے لالے پڑ جائے اور اس کو اکرہا، اس کو بہت برا لگ رہا ہو، زبردستی کرایا جا رہا، میں نے لفظی ترجمہ سب آپ کو بتایا تھا، اکرہا کا کہ جس کو برا لگ رہا ہو اور جو کہنا بھی نہ چاہتا ہو، مسلمان ہو دل سے، اور پھر اس کو جو میں نے آپ کو بتایا الا من اکرہا، اکرہا کا میں نے معنی بتایا تھا، تو زبردستی کرایا گیا ہو تو اس پہ تو عذاب نہیں آئے گا کیونکہ تو اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ جس کو زبردستی مرتد بنایا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی آیت جو ہم نے پڑھی، تو عمار بن یہ تو اس پہ عذاب نہیں ہوتا۔ عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ مجھے مشرکین نے پکڑ لیا اور انہوں نے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا اور ان کے الہوں کو، لات منات کو اچھا نہ کہہ دیا۔ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سے اس نے پوچھا کیا ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ ما ترکت حتی سببتک وذکرت الہتہم بخیر، یا رسول اللہ مجھے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آ کے سچ سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، عمار بن یاسر نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیفا تجدو قلبی کا، کیفا کس طرح، تجدو تم پاتے ہو، قلبی کا اپنے دل کو، اپنے سینے کو، اپنے دل کا حال کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا مطمئنہ بالایمان، ایمان پر پوری طرح مطمئن ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عادو فعود، اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کرے تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا کیونکہ ورنہ وہ تو مار ہی ڈالتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ ہم ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بحیقی کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورۃ النحل کی، اللہ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جو اسلام کے بعد دین تبدیل کرے تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور عذاب عظیم ہے، جو مرتد ہو جائے، ایمان لا کے پھر کافر ہو جائے، مسلمانوں کے پھر کافر ہو جائے۔ لیکن جس کو مجبور کیا جائے وہ صرف ان کا نجات حاصل کرنے کے لیے زبان سے کچھ کہہ دے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پکڑتے ہیں جو بندہ دل سے کرتا ہے۔ انہوں نے دل سے نہیں کہا تھا الا من اکرہ، وہ تو ان کو بالکل کراہیت ہو رہی تھی، وہ ان کو زبردستی کہا گیا، وہ کہنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، تو ایسے لوگوں پر
ایسے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پکڑتے ہیں جو بندہ دل سے کرتا ہے، لیکن جو دل سے نہیں کرنا چاہتا ہو، جس کو زبردستی کی گئی ہو، جس کی جان کے لالے پڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتے۔ تو سبحان اللہ، یہ آیت یاسر بن عمار رضی اللہ عنہ کے لیے نازل ہوئی تھی، اس کا سبب نزول یہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمار کے والد یاسر نے بنی مخزوم سے حلیفانہ معاہدہ کر کے مکہ میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ مخزون نے یاسر کی شادی اپنی آزاد کردہ لونڈی سمیہ سے کر دی، جن کے بطن سے عمار پیدا ہوئے تھے۔ خیال ہے کہ مشرکین مکہ عمار کے ساتھ قیدیوں کا ایسا سلوک کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کی والدہ سمیہ کا شمار بنو مخزوم کے آزاد کردہ غلاموں میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بعد میں جو ہے ان کو آزادی بھی دے دی تھی، غلامی سے آزادی دے دی گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک تو یہ ثابت ہے عمار بن یاسر، انہوں نے تو جو ہے اپنا ان کی جان کا خطرہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو کہنے کو کہا گیا، پھر جو ہے لات منات کی جو ہے تعریف کرنے کو، ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہنے کو کہا گیا، تو انہوں نے مان لیا اور کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مناقب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آنے کی اجازت دے دو، طیب و مطیب، پاک و پاکیزہ شخص کو خوش آمدید۔ کیا کہا؟ طیب و مطیب، پاک و پاکیزہ شخص کو خوش آمدید، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری 3287، علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ملک شام گیا تو وہاں جا کر میں نے پوچھا یہاں کون سی نامور شخصیت موجود ہے، تو انہوں نے بتلایا ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا تم میں ایسا شخص نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شیطان سے پناہ دی ہے؟ ان کی مراد عمار بن یاسر ہے، یعنی کہ عمار بن یاسر کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شیطان سے پناہ دی۔ یہ ان کے مناقب ہیں، ان کے فضائل ہیں، ان کے فضائل بیان کیے گئے۔ پھر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، تو یہ تھے عمار بن یاسر کے مناقب اور ان کی فضیلت اور ان کے ظلم کی داستان۔ حضرت عمار بن یاسر ان کی والدہ سمیہ پہ اور ان کے والد پہ، اور کس طرح وہ دین سے نہیں پھرے، بالکل بھی نہیں، دین کے برابر وہ جمے رہے دین پر، حتیٰ کہ ان کی والدہ پہلی شہیدہ تھیں، ان کے والد اسی ظلم و ستم کو برداشت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اور عمار بن یاسر بھی سارے جو ہے ظلم برداشت کرتے رہے۔ اور یہ ہم نے مناقب بھی دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کیا فرمایا۔ ویسے آپ جو ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کتاب ہے، اس میں آپ پوری ان کی بایوگرافی، پوری لائف ہسٹری اس میں پڑھ سکتے ہیں، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، ٹھیک ہے۔ ایسی تو بہت سی کتابیں اس میں آپ پڑھ لیجیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ پہلے پہل جن لوگوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا وہ 7 افراد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمار، ان کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کے سب رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایذا رسانیوں سے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے آپ کو بچایا، کیونکہ ابو طالب بہت آپ کو چاہتے تھے، انہوں نے آپ کو پالا تھا آپ کے والد والدہ کے اور دادا کے انتقال کے بعد، اور آپ کو جو ہے حتیٰ کہ ایک دفعہ قریش مکہ آ گئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، تو ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، تب بھی جو ہے میں دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ ذرا آپ تو پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی نازل کی تھی، تو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے آپ کو بچایا گیا تھا۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم کے سبب محفوظ رکھا گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، اور جو ہے جس سال آپ کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے بھی وہاں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، تشدد نہیں کرتے تھے، تو جس سال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھی، کیونکہ اب چچا بھی نہیں رہے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ بھی نہیں رہی تھی، تو ان کی ہمتیں بڑھ گئے تھے، تو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم کے سبب محفوظ تھے، رہے باقی لوگ تو ان کو مشرکین نے پکڑا
اور لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک سے مشرکین نے جو کہلوایا بظاہر کہہ دیا، سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان کو حقیر سمجھا اور ان کی قوم نے بھی ان کو حقیر جانا، چنانچہ انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر بچوں کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کو مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور وہ بلال رضی اللہ عنہ کیا کہتے، احد 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 کہتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد ہے نا۔ اور جب مکہ کی گھاٹی میں گھسیٹتے، آپ کو پتا ہے وہ تو ریگستانی علاقہ، سبزہ تو اب نظر آیا نا، قرب قیامت سبزہ اور گرینری ہو جائے گی جو اب ہو گئی، لیکن وہ تو ریگستانی علاقہ، اور آپ کو پتا ہے تپتی ہوئی ریت پہ ان کی کھال جو ہے ادھڑ جاتی تھی اور گوشت نکل آتا تھا، اور یہ حال ہو جاتا تھا۔ اور وہ کہتے تھے بلال رضی اللہ عنہ، احد احد، جو مؤذن بھی تھے آپ سسم کے، اذان بھی ان سے دلواتے تھے، اور کچھ چیزوں کا بعض دفعہ وہ اعلان بھی کرواتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ پھر مدینہ سے چلے گئے تھے۔ پھر ایک سب دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آئے بلال رضی اللہ عنہ کو، آپ کو وہ بھی واقعہ معلوم ہے، اور پھر انہوں نے آ کے اذان دی، اور پھر جو صحابہ کا حال ہوا جو روئے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں واپس، اور جو ہے اس دن بھی ان لوگوں نے بہت روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ پھر دوبارہ بلال رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے، کچھ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیں۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے معاملے سے بحث کی گئی ہے، یاسر بن عمار کا ہی ہم سلائیڈ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے معاملے سے بحث کی گئی ہے جن پر اس وقت سخت مظالم توڑے جا رہے تھے اور ناقابل برداشت اذیتیں دے کر کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو اور دل تمہارا عقیدے کفر سے محفوظ ہو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر دل سے تم نے کفر قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچا لو، خدا کے عذاب سے نہ بچ سکو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے، بلکہ یہ صرف رخصت ہے۔ اگر ایمان دل میں رکھتے ہوئے آدمی مجبوراً ایسا کہہ دے تو مواخذہ نہ ہوگا، پکڑ نہ ہوگی۔ اب یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی یہ کہنا شروع کر دے، بعض دفعہ واقعی جان کے لالے پڑ جاتے، ورنہ مقام عظیمت یہی کہ خواہ آدمی کا جسم تکہ بوٹی کر ڈالا جائے، بہرحال وہ کلمہ حقی کا اعلان کرتا رہے۔ دونوں قسم کی نظیریں ہمیں، دونوں قسم کی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پائی جاتی ہے۔ ایک طرف خباب بن ارت ہیں جن کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا تھا۔ دیکھیں ایک اور صحابی ہے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے سے آگ بجھ گئی، مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو لوہے کی ذرا پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا، مگر وہ عہد عہد ہی کہتے رہے۔ حبیب بن زید بن عاصم ہے جن کے بدن کا ایک عضو مسلمہ کذاب کے حکم سے کاٹا جاتا تھا اور پھر مطالبہ کیا جاتا تھا کہ مسلمہ کو نبی مان لے، مگر ہر مرتبہ حبیب بن زید جو تھے وہ اس کے دعوی رسالت کی شہادت دینے کا انکار کرتے تھے۔ یہ جو تھا جھوٹا تھا نا، یہ اپنے آپ کو جو ہے کہتا تھا کہ میں کیا ہوں، مسلمہ بن کذاب، میں نبی ہوں، یہاں تک کہ اس حالت میں کٹ کٹ کر انہوں نے جان دے دی۔ دوسری طرف عمار بن یاسر ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد اور ان کی والدہ کو سخت سخت عذاب دے دے کر شہید کر دیا گیا، پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت اذیت دی گئی کہ آخرکار انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ پھر وہ روتے پیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر ہم نے حدیث بھی دیکھی کہ کیا آپ نے فرمایا کہ یہ سب کہنے کے بعد تمہارا دل کا کیا حال تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا دل مطمئن تھا۔ اس کے بعد ایک اور ہم مثال دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن حذافہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھتے ہیں مثال، کہ وہ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے جو ہے ان کو جو ہے پیتل کی دیگ تھی، اس کو خوب تپا کر آگ بنائی، ٹھیک ہے، اور اس میں ان کے سامنے ایک مسلمان قیدی کو ڈالا، اور پھر تو وہ تو بالکل ختم ہو گیا وہ قیدی، پھر آپ سے اس کا جو ہے مسلمان قیدی کو اس میں ڈال گیا، وہ مسکین اسی وقت چورمر ہو کر رہ گیا، ٹھیک ہے، گوشت پوشت جل گیا۔
پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا، اس بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ سے کہ تمہیں بھی دیکھو، میری بات مان لو، میرے داماد بن جاؤ، اور جو ہے تم جو ہے آپ وسلم کے خلاف بات کہو، تم دین سے پھر جاؤ، ٹھیک ہے، تم اپنے دین کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو جب اس آگ میں ڈالنے لگا تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، آنسو آ گئے۔ تو وہ یہ سمجھا کہ شاید اب وہ جو آنسو آیا تو شاید وہ یہ سزا نہیں چاہتے ہیں، کہ ان کو سزا سے رکنا چاہ رہے، بچنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ تم جو ہے کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا میں صرف اسی وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جس راہ حق میں اس عذاب کے ساتھ میں قربان کر رہا ہوں، کاش کہ میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی کہ آج میں سب جانے راہ اللہ میں اس طرح ایک ایک کر کے قربان کرتا رہتا۔ دیکھیں ماشاء اللہ کہ پھر اس نے جو ہے وہ بہت متاثر ہوا وہ بادشاہ، اور ان کو جو ہے کیا کیا کہ ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا میں ایسے نہیں چھوٹوں گا جب تک آپ تمام دوسرے مسلمانوں کو بھی چھوڑ نہ دے۔ تو انہوں نے اور بھی مسلمانوں کو قید سے رہائی دلائی، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو جو ہے بوسہ دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بوسہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ آزاد ہو کر عمر فاروق کے پاس پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کا ماتھا چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ تو یہ ہیں، آپ دیکھیں، عمار بن یاسر اور سارے صحابہ کرام اجمعین کیسی کیسی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اور جو ہے کتنا، اور جو ہے عہد دین سے نہیں پھرے۔ ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، دین کی آزادی ہے، نمازوں کی آزادی ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ پھر ان پر تو فزیکل پرسیکیوشن تھا، ان کی تو جانوں کو مارا جاتا تھا، جان کے خطرے ہو جاتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا ایمان مضبوط تھا، کتنا بڑا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ جن سے ہمارے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، بچے ہیں، گھر ہے، سب کچھ ہے، کوئی جسمانی تشدد نہیں، کوئی ظلم نہیں، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، ہر طرف کی فریڈم لبرٹی، اوور فریڈم میں تو کہتی ہوں یہاں تو اوور فریڈم ملی ہوئی ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیں سوچنے کا مقام، ایک سیکنڈ میں جو ہے ایمان ڈگمگا جاتا ہے، کوئی مشکل آئی نمازیں پہلے چلی جاتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈپریشن میں عورتیں کھانے لگتی ہیں، ویٹ بڑھ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، کوئی تو ہے جو نیند کی گولیاں کھا کے سو جاتے ہیں، مرد عورت سب۔ پتہ نہیں کن کن مشکلوں کو ہم، ان جیسی تو مشکلیں ہے ہی نہیں، اور دنیا کی مشکلیں تو ہے ہی نہیں۔ آپ ان کی مشکلات دیکھیں، دنیا کی مشکلات تو کچھ ہے ہی نہیں اس بڑی آفت کے مقابلے میں۔ نبع العظیم جو قیامت ہے نا، جو قیامت آئے گی اس کی جیسی مشکل تو کوئی نہیں۔ قیامت تو اور حشر کا روز تو بہت بڑی بلا ہے، اس کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے ہم و غم، دنیا کے ہم و غم اتنے کھا گئے ہیں، اس میں اتنے پریشان ہیں، بیٹی کو یہ ہو گیا، شوہر کو یہ ہو گیا، ماں کو یہ ہو گیا، بھائی کو ہو گیا، مدد کریں، کسی کو پیسے کی ضرورت دیں، کسی کی کھانا پکا کے دے دیں، لیکن اتنے اولاد کا غم، اس کا دکھ، اتنا حاوی ہے کہ وہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اس حشر کے روز جو بہت بڑی بلا ہوگی۔ یہ سورج جو ہے سوا نیزے پہ ہوگا، قبر میں اگر عذاب ہو گیا صرف جھوٹ بولنے پر تو 7 اسکارپینز ہوں گے، 7 بچھو سانپ ہوں گے جس کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور نعوذ باللہ اللہ ہمیں بچائے۔ نہ اس کی فکر ہے عالم برزخ کی، نہ قیامت کے روز کی فکر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کے نمازیں چھوڑ دی، حقوق اللہ چھوڑ دی، حقوق العباد چھوڑ دیا، لوگوں کی باتیں مائن کر لی، میں تو اس کو بخشوں گی نہیں، میں تو اس کو معاف نہیں کروں گی، اس سے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ ہم تو اب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے اور آپ کے لیے تو بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ آج سے تو ہمیں مشکل ہی نظر نہیں آنی چاہیے۔ جب ان کی مشکلیں، ابھی تو ہم نے بہت تھوڑا سا 106 آیت کی روشنی میں تھوڑا سا ہم نے تھوڑی سی جھلکیاں، ہم نے تھوڑی سی حدیثیں اور تھوڑی سی ہم نے ڈیٹیل پڑھی، زیادہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا میں نے جو کتاب کا نام دیا وہ پڑھے، ٹھیک ہے، اور دیکھیں اس طرح کی کتابیں صحابہ اور صحابیات پہ ہم رکھا کریں گے، صحابہ اور صحابیات پہ بھی 10، تو ہم لوگوں کے لیے بہت سبق ہے کہ ہمیں جو ہے بہت صبر کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، مشکلات پہ پریشان نہیں ہونا ہے، اور دیکھنا ہے صحابہ کرام کو،
انبیاء کرام کی زندگی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ ہوجری رکھ دی جاتی تھی، بی بی فاطمہ جو ہے وہ آ کے اٹھاتی ہیں، عبداللہ ابن مسعود وہاں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اس قبیلے کے نہیں، یہ باہر کے ہیں، وہ تو کہنے میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کیا کروں، وہ ان کو الاؤ نہیں تھا، وہ تو وہاں پہ حلیف بھی ہوتے تھے، پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ تم جو ہے عہد و پیمان نہ توڑو، وہ ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، دشمن بھی آ گیا کچھ تو ایسی ایسی مشکلات تھی، کچھ ٹرائبل ان کے ریگولیشن بھی تھے، ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے، رولز اور ریگولیشن ہوتے تھے، فاطمہ آ کے اٹھاتی ہیں، صاف کرتی ہیں، ننھی سی بچی آ کے، آپ دیکھیں کیسے کیسے مظالم تھے، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہم تو بہت اچھی سکون کی ٹھنڈے اے سی میں، ٹھنڈے پانی میں، سردیوں میں گرمیوں میں، سردیوں میں گرم پانی ہے وضو کے لیے، سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت دے، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، قرآن و سنت پہ زندگی گزاریں، اور یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اور جو ہمارے بچے جن کو رول ماڈلز بنائے ہوئے پتہ نہیں کون سے ایکٹر اور کون سے ایکٹریسز، تو یہ ہم لوگوں نے بچپن سے سکھایا نہیں، صحابہ اور صحابیات کے واقعات نہیں پڑھے، ضرور ایک صحابی صحابیات کا کوئی بھی کتاب لے لیں، حیات صحابہ کے درخشہ پہلو لے لیں، کوئی بھی لے لیں، اس میں یاسر، عمار بن یاسر، جو سارے صحابی صحابیات کے واقعات ہیں، اس کو ضرور پڑھیں اور بچوں کو بھی سنایا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے قرآن و سنت پہ چلنے کی، اور چھوٹی چھوٹی مشکلات سے ہم نہ گھبرائیں، اور حقوق اللہ، حقوق العباد اچھی پوری طرح ادا کریں، ٹھیک ہے، اور اس بڑی جو ہے بلا جو ہے حشر کا روز اور قیامت کی گھڑی اور قبر کا عذاب، اور جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت ہے، اس کا تو حشر ہو گیا، اس کو یاد رکھیں، موت کو نہ بھولیں، آپ سے نے فرمایا تھا نا کہ تم خشوخاش کی طرح جو ہے جیسے سمندر پہ خشوخاش ابھرتے ایسے ہوگے، تو صحابہ کرام نے یعنی کوئی ویلیو نہیں ہوگا، کچرا کوڑا جو خشوخاش جو ہے سمندر پہ آ جاتا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہیں حب دنیا ہو گئی ہوگی، دنیا کی محبت، حب دنیا ہو گئی ہوگی، اور موت کو بھول گئے ہوگے، تو یہی ہو گیا ہے، آپ دیکھیں ہمارا کیا حال ہے نا، اس وقت ساری ڈیٹیل کا آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ، جو روب اور دبدبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جیسے لوگوں پر، باطل قوتوں پر، اور جو صحابہ کرام اجمعین کے زمانے میں تھا اور بعد کے زمانے میں تھا، وہ آج نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا ہو گئی، دنیا دنیا دنیا، اور مٹیریلسٹک ہو گئے بہت زیادہ، اور جو ہے موت کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے دنیا کو اتنا ہی برتے جتنی اس کی ضرورت ہے، آپ سے فرماتے تھے کہ میرا دنیا سے کیا واسطہ، میں تو مسافر ہوں، تو دنیا میں تو ہم مسافر ہے، چلے جانا ہے، وہاں سب کچھ مل جائے گا، اگر دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی تو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا مافیا سے بہتر ہے، تو کوئی چیز نہیں بھی ملی تو، اور دنیا تو پرفیکٹ ہے نہیں، پرفیکشن تو جنت میں ہی ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انشاءاللہ میں اور آپ پریشان نہ ہوں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اور قرآن و سنت پہ چلنے والے بنے، لوگوں کو بھی دعوت دے اس طرف، تو ہاں، اور ہم ان رول ماڈلز کو دیکھیں، صحابہ کرام، صحابیہ کرام اجمعین، اور آپ وسلم کو تو ان کی تو سنت پہ چلنا ہی، ہمیں قرآن و سنت پہ انشاءاللہ، اللہ رسول کو قرآن و سنت پہ، آمین یا رب العالمین، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پورا کا پورا ادخلوا فی الدین دین کافہ، پورا کے پورا ہمیں دین اسلام میں اللہ شامل کر دیجیے، داخل کر دیجیے، پورا پورا ادخلوا فی الدین کافہ، پورا پورا اللہ ہمیں دین اسلام میں شامل کر دیجیے۔ چلیں اب ہم آتے 107 کی طرف، یہ تھے عمار بن یاسر، یہ سارا ہم نے پڑھا، دکھا دیں وہ اسکرین، یہ عمار بن یاسر کے متعلق اور دوسرے صحابہ کرام اجمعین کے متعلق ہم نے جانا سمجھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی۔ چلیں اب ہم لوگ 107 کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 107، ذالکا، یہ بھی انہم، بوجہ اس کے کہ وہ استحبو، انہوں نے ترجیح دی، الحیاتہ، زندگی کو، دنیا، دنیا کی، الآخرت، آخرت پر، وَأَنَّ، اور انا بے شک، اللہ، اللہ، لا نہیں یادی ہدایت دیتا، لا یادی نہیں ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الکافرین جو کافر ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ چلے ہم آیت کی طرف آتے، ذالک بانہم مستحب الدنیا، ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرت، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو یہی کافروں کی بات ہو رہی ہے، اور ان مسلمانوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان لا کے مرتد ہوتے نا، بہت سے لوگ مسلمان ایمان لا کے بھی مرتد ہو گئے نا، ایمان لائے
پھر دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ دین تو قربانی کا دین ہے، اور جو ہے اس میں تو جو بھی دینا پڑتا ہے، زکوٰۃ بھی، خیرات بھی، صدقات بھی، اور جو ہے دینا ہی دینا ہے اور لینا تو ہے ہی نہیں، یہ تو بڑا ایسا دین ہے، کوئی فائدے ہی نہیں ہو رہے۔ تو وہ کیا ہوتے تھے، جنگوں میں بھی جانا ہے، اس میں بھی مال خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی فائدے نہیں ہے، تو مرتد ہو جاتے تھے، دین کو چھوڑ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک بانہم مستحبوا الحیات الدنیا، کیونکہ ان کو تو دنیا کا مال چاہیے تھا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وان اللہ یا دل قوم الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے، مرتد ہو جانے کی علت ہے کہ انہیں ایک تو دنیا محبوب ہے، دوسرے اللہ کے ہاں یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی قربانی کر ہی نہیں چاہتے۔ یہ جو ان کے سنہری حرفوں میں جو نام لکھے گئے ہیں صحابہ کرام اجمعین کے، تو یہ ان کی قربانی، اور پھر سنہری حرفوں میں نام تو چھوڑیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل ہو گئی، کتنی ایسی آیتیں جو ہمیں ملتی ہیں نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صحابہ کا، ابھی آج آپ نے دیکھا عمار بن یاسر کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر اور ایک اور جگہ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ٹھیک ہے نا، سورۃ الفجر میں بھی آپ پڑھتی تو اللہ ان سے راضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیثوں میں اور سب جگہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی انسان تھے، بشری کمزوریاں ان میں بھی تھیں، ٹھیک ہے، اور ان میں بھی اختلافات ہوئے، لیکن ان کے اختلافات نے کبھی بھی دین کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اختلاف ہوتے ہوتے ایک اتنی اچھی حدیث ہے، اختلاف ہوا تو وہ صحابی نے دوسرے صحابی کو ایک کرتا، ایک کپڑا دیا، کپڑے دی، چلو نماز کو، چلو جمعے کی نماز کو چلو، فوراً وہ ان کا ملاپ بھی ہو جاتا تھا۔ انسان تھے، ان پہ بھی چیزیں ہو جاتی تھی، لیکن یہ کہ دین کبھی بھی دین پہ وہ نہیں ہوتے، اور فوراً وہ ایک دوسرے کے کو سمجھوتا بھی کر لیتے تھے۔ اس کے بعد ہم 108 دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اولائکا، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جو تبع، مہر لگا دی، اللہ نے، اللہ اوپر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمہم، و اور سم کا، سمہم ان کے کانوں پر، و کانوں کے، و ابصارہم، و اور ابصارہم بصر کی جمع، باسوادرا ہم ان کے، و ابصارہم ان کی آنکھوں کے، و اولائکا اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الغافلون جو غافل ہیں، غافل کی جمع، غافلن، لام دو پیشون کی، غافلن کی جمع۔ رننگ ٹرانسلیشن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، اولئک الذین طبع اللہ، یہ لوگ ہیں جن مہر لگا دی اللہ نے، کہاں، ان کے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمہم ان کے کانوں پر، و ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، ان کی سماعت، بصارت، جو دیکھنے کی اور سننے کی قوت ہے، ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، بس یہ واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، نہ انہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نہ نشانیاں ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں دکھائیں، اور ہر وقت کائنات میں تو نشانیاں موجود ہی ہیں اللہ کی، تو وہ ایمان نہیں لاتے، جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تو یہ واعظ کی باتیں سنتے ہیں، نہ انہیں سمجھتے ہیں، نہ وہ نشانیاں دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہیں، بلکہ یہ اولئک هم الغافلون، بلکہ یہ ایسی غفلت میں مبتلا ہے جس نے ہدایت کے راستے کے ان کے لیے مسدود کر دیے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، جو اللہ اور رسول سے جھوٹ بولتے رہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کو دھوکہ دیتے رہے۔ جب ان کے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ہے نا کہ اپنے جب شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایسے ہی ان کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی، ہم تو ان کو یخادعون، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا، وہ ہے نا سورۃ یخادعون اللہ والذین آمنون وما یخدعون الا انفسهم، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور رسول کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ سے تو کوئی بات نہیں چھپ سکتی۔ تو پھر جب وہ مان کے ہی نہیں دیتے، جب حجت تمام ہو جاتی ہے، نبی بھی آئے اور کتابیں بھی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن سے سمجھایا، باتوں سے سمجھایا، اپنے عمل سے سمجھایا، جب حجت تمام ہو جاتی، جب مان کے ہی نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، آنکھوں، کانوں پہ مہر لگا دی،
اور کوئی نشانی بھی کائنات کی نشانیاں ہوں، قرآن کی نشانیاں ہوں، آیت کونی ہو، آیت شرعی ہو، ان کو کسی چیز، کوئی بھی چیز حق کی طرف نہیں لے جاتی ہے، وہ اندھے بہرے اور گونگے ہو گئے ان کی، اور وہ جو ہے غفلت میں مبتلا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ایسی غفلت میں مبتلا ہے جس نے ہدایت کے راستے سے ان کو روک دیا ہے۔ 109 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ لا 109 کرتے ہیں، لا نہیں، جرما کوئی شک، دو تاکید ہے نا، اور انہم یقیناً یہ بھی تاکید، لا جرما نہیں کوئی شک، انہم یقیناً وہ، فی الآخرت آخرت میں، ہم وہی، الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لا جرما انہم فی الآخرت ہم خاسرون، کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ کیا کیا نقصان اٹھائیں گے؟ سب سے پہلے پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے ان پر، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیتے ہیں۔ طبع اللہ علی قلوبہم، ہے نا، ابصارہم وسمہم، اور یہ لوگ غفلت میں رہتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی پچھلی آیتوں میں ہم پڑھتے آئے ہیں، کیوں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے تھے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور مان کے ہی نہیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب ہے۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد جب فائدے نہیں ہوئے تو پھر کافر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب و نذیب ہے، بڑا عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ طبع اللہ، یہ لوگ غفلت میں رہتے ہیں، غافلون ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ خاسرون بھی ہیں، یہ لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے۔ تو 106 109 تک جو ہے ہم کوئی بتائیے، چلے مجھے بتائیں کہ 106 107 108 109 میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے ابھی تفسیر بتائی پوری، کہ اسلام لا کر کفر کے لیے سینہ کھولنے والوں کا کیا انجام عنایت میں، اسلام لا کر کفر کے لیے سینہ نہ کھولنے والوں کا کیا انجام عنایت میں بتایا گیا ہے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اسلام لا کے پھر وہ جو ہے سینہ نہیں کھولا اور مرتد ہو گئے، جی بتائیے، کون بتائے گا؟ میں نے 2 بار ریپیٹ کیے تھے سارے پوائنٹ، جی پارٹیسپیٹ کریں، کوشش کریں، کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا؟ چلے چلے، کوئی بتا رہا ہے؟ آپ بولیں جی۔ بتا رہے ہیں نا کہ ان کا انجام جو کہ اپنی خدا نخواستہ وہ اپنے آ جائیں، یہ نہ کہیں کہ بھی اپنا کہ ہم آ گئے ایمان پر، کیونکہ بعد میں وہ کہیں گے نا کہ ہم مطمئن ہیں اندر سے، یہ ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے 106 سے 109 تک پڑھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ، میں نے ابھی ریپیٹ کیا، چلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، پارٹیسپیٹ تو کیا، ماشاء اللہ، چلیں میرا پاس ہے اللہ 6:45 کو۔ جی چلے آپ میوٹ کر دیں علما جی، لوگوں کے گھروں سے آواز ہے۔ اسلام لا کر کفر کے لیے سینہ نہ کھولنے والوں کا کیا انجام ان آیت میں بتایا گیا، جو اسلام لا کے مرتد ہو گئے۔ نمبر 1، 106 107 108 109 میں ان آیتوں میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیتے ہیں، ایسے لوگ غافلون ہیں، غفلت میں ہیں، ایسے لوگ خاسرون ہیں، آخرت میں خسارہ پانے والے۔ چلیں ٹھیک ہے، 110 پہ آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ثم، پھر، انا بے شک، رب کا رب آپ کا، للذینہ ان کے لیے جنہوں نے ہاجرو ہجرت کی، من بعد اس کے، ما جو فتنو وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم پھر جاہدو انہوں نے جہاد کیا، وصبرو اور انہوں نے صبر کیا، انا بے شک، رب کا رب آپ کا، من بعد اس کے، لغفورن البتہ، غفورن بہت بخشنے والا ہے، لغفورن البتہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، رواں ترجمہ۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی راہ
گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی، صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ چلیں ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، کہ جن لوگوں نے آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پہلے تو انہوں نے کیا کیا، آزمائش میں ڈالے گئے، پہلے ان کی آزمائش ہوئی، ظلم و ستم ان پہ بہت سارے ہوئے، اس طرح وہ آزمائے گئے، کفار نے ان پہ ظلم کیا، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت کی، ہاجروا من بعد ما فتنوا، آزمائش کے بعد، ثم جاہدوا، پھر جو ہے انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، پھر انہوں نے صبر کا ثبوت دیا، تو بے شک ربک من بعدها لغفور رحیم، تو تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ وہ انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے انہوں نے جہاد کیا، پھر انہوں نے صبر کیا، آزمائشوں پر صبر کیا، ٹھیک ہے، جو بھی آزمائشیں آئیں، تو انہوں نے جہاد کیا، پہلے تو آزمائے گئے اور ان کو فزیکل پرسیکیوشن بھی ہوا، مارے گئے، پیٹے گئے، صرف اسلام لانے پر وہ فتنوں میں ڈالے گئے، تو پھر انہوں نے صبر کیا، پھر انہوں نے کیا کیا، جہاد کیا، ہجرت کی، اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کی وجہ سے ان کو، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ انہیں بخش بھی دے گا اور ان پہ مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یہ مکہ کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کے نشانہ بنے رہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا نا، کچھ صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حبیب رضی اللہ عنہ، مطلب سب کے کچھ میں نے پوائنٹس میں بھی بتا دیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ بالآخر انہوں نے ہجرت کا حکم دیا گیا، تو اپنے خویش و قارب، وطن و معلوف اور مال و جائیداد سب کو چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی، دوسری ہجرت سب ٹوٹلی پھر مدینہ چلے گئے۔ اور ظاہر ہے جب آپ ایک شہر میں رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کھیت ہوتے ہیں، کھلیان ہوتے ہیں، آپ کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، آپ کے گھر ہوتے ہیں، کتنا مشکل ہے یہ سب چھوڑنا، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر ہم تو امیگریشن پہ آئے تو وہاں سے بیچ لیا، کچھ بیچ کے پیسہ لے آئے، آرام سے آئے نا، ایسی امیگریشن نہیں تھی، ہجرت تو نہیں تھی نا ہماری، ایسی ہجرت تو نہیں تھی، اور تو یہ تو بالکل اللہ کی راہ میں سب چھوڑنا پڑا، اور چھپ کے نکلے، ہر طرف خطرہ تھا کہ مار دیے جائیں گے، ابھی کسی نے دیکھ لیا تو مارے جائیں گے۔ پھر جب کفار کے ساتھ مارکا آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا، مدینے میں بھی ان کو چین نہیں لینے دیا، ہر وقت جنگ کا خطرہ ہوتا، جنگیں ہوئی، اور پھر اس کی راہ کی شدتوں اور اللہ کی راہ میں شدتوں اور ناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً تیرا رب ان کے لیے عفو غفور الرحیم ہے، یعنی رب کی مغفرت اور رحمت کے حصول ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے، جیسا کہ مہاجرین نے ایمان و عمل کا عمدہ نمونہ پیش کیا، تو رب کی رحمت مغفرت سے وہ شاد ہوئے اور کامیاب اور کامران رہے، یہی بات بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہاجرو، نمبر 2 جاہدو، نمبر 3 صبرو، اور نمبر 4 آزمائش میں جب ڈالے گئے تو انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، صبر کیا، تو 4 باتیں یہاں بتائی گئی۔ تو ان آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کو بخشنے والا، ان کے ساتھ مہربانیاں کرنے والا ہے۔ 111 کر لیتے ہیں، چلیں، ربٹ ٹو ٹرانسلیشن۔ یوما، جس دن اطاعتی آئے گا، کلو ہر نفس نفس تجادلو، وہ جھگڑے گا، ان نفسها اپنی نفس کے بارے میں، وہ توفا اور پورا پورا دیا جائے گا، کلو ہر نفس نفس کو، کلو ہر نفس نفس کو، ماں جو عملت اس نے عمل کیا، وہم اور وہ، لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ آیت کی طرف آتے ہیں، یوم تاتی کلو نفسین تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، یا کس دن؟ قیامت کے روز، یعنی کوئی اور کسی حمایت میں آگے نہیں آئے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ کوئی اسوس، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ہماری حمایت نہیں کرے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی، بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے، بیٹے ماں باپ سے، خاوند بیوی سے بھاگے گا، ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی، اور پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، اور پیغمبروں کے پاس بھی جایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو اور جو اسے
اور کیا ہوگا، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے۔ اور جو ہے بتائیں یہ کہاں، یہ آیت کہاں ہے کہ کوئی بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹے باپ سے؟ چلے اماں کا پارے میں ہے، سورت کون سی سورت ہے، کوئی بتائے گا؟ بھائی بھائی سے نبا میں یا ابس میں؟ ابسا، جی جی، بارک اللہ فیم، سورت الابسا میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی سورت الابسا دیکھ لیں، یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ ماں باپ کتنی پیاری چیز ہوتی ہے کہ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تو اس روز نہ ماں باپ کو ہم کوئی کام آئے گا، اور نہ جو ہے اپنا بھائی کام آئے گا، نہ بہن کام آئے گا، صاحبتی و بنی، اور نہ بیوی، نہ اپنی، اور بیوی بچوں کے لیے تو والدین کو لوگ دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بوڑھے ماں باپ بھی بعد کو دکھائی نہیں دیتے۔ اس روز تو ہر ایک سے جان چھڑا کے بھاگے گا، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، ایسا نفسا نفسی کا دن ہوگا۔ پھر کیا ہوگا، وہ تو وفا کلو نفس ما عملت وہم لا یظلمون، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ رائے کے دانے کے برابر بھی جو اعمال ہوں گے، نیکی یا بری، جزا و سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اتنے انصاف والے، پورا پورا بدلہ دیا جائے، یعنی نیکی کے ثواب میں کمی کر دی جائے یا برائی کے بدلے میں زیادتی کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی پر ادنا سا ظلم بھی نہیں ہوگا، برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کسی برائی کا ہوگا۔ البتہ نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ خوب بڑا چڑھا کر دے گا۔ وہ تو ہے نا کہ ایک بالی ہو، اس میں 7 دانے ہو، 7 سے وہ 700 ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا بڑھ بڑھ کے نیکی کو بڑا چڑھا کر دے دے، اور یہ اس کے فضل و کرم کا مظاہرہ ہوگا جو قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ یا اللہ ہماری تو کچھ نیکیاں ہی ہیں، نہیں اللہ ایک نیکی پہ بڑا چڑھا کر ہمیں جواب دیجیے گا، جیسے آپ نے سنبل، آپ نے دانوں سے تسبیح دی ہے اللہ تعالیٰ، کہ آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ ایک دانہ جس کی جو ہے، جو ایک بالی اس میں جو ہے 7 دانے، اور 7 دانی سے 700 ہو جائے، تو ہمیں بڑا چڑھا کے دیجیے گا الہی۔ ہم تو کسی قابل نہیں، ہم تو آپ کے اس بونس سے ہی اللہ جنت میں، آپ کی رحمت سے جنت، آپ نے فرمایا جنت سے کہ انتی من رحمتی، جنت تو میری رحمت میں سے ہے۔ چلیں ہمارا ٹائم بھی ہو گیا، تو ہم آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے، مت جائیے گا آپ لوگ، اناؤنسمنٹ سن کے جائیے گا۔ تو چلیں ہم پھر اس پہ اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ لوگ جو کچھ کہنا چاہیں تو اپنی بات رکھیں ان آیات پہ، بہت کم کی، لیکن ہمیں وہ عمار بن یاسر کو صحابہ کے متعلق جاننا بہت ضروری تھا، تو بات رکھیں۔ پھر میں ایک اناؤنسمنٹ ہے وہ کرتی ہوں، تو وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اب ہم جو ہے، ہم آپ کو معلوم ہے کہ ایک اگلا ویک ہے ہمارے پاس، اس کے بعد ونٹر ویکیشن شروع ہوگی۔ آپ کو پتہ ایئر اینڈ بھی ہو رہا ہے، تو یہاں تو سب لوگ کہیں، ظاہر ہے لمبی چھٹی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں لوگ چلے جاتے ہیں، تو اویلیبل نہیں ہوں گے، اور اگلے ہفتے کچھ میرے کام ہے، کچھ اسائنمنٹس ہیں، تو انشاءاللہ ہم 10-12 دن، کوئی 2 ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، ونٹر بریک لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے حاضر خدمت ہوں گے۔ ہم اپنے سارے سبجیکٹس پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں اس ان آیات کے متعلق، کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے صحابہ کرام پہ جو ظلم ہوا، اور جو کچھ کوئی بات رکھیں گی؟